The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829950. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ شہربانو بنت مرحوم و مغفور جناب اشتیاق حسین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی اتہامی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صلوات بر محمد مومنین کرام، پروردگار عالم کا شکر بے پایان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع، یہ سعادت اور یہ شرف مرحمت فرمایا کہ جن حضرات کی زیارت میں 1992 سے کر رہا تھا، 1992 ایک مرتبہ پھر یہ موقع مجھے میسر ہوا ہے، اس کے لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مومنین کرام جو اکثر ان کے چہرے میں پہچان رہا ہوں،
وہ موجود ہیں، اور مدرسہ امام باقر کے طلاب و اساتذہ جو میرے لیے بہت ہی اہم ہیں، ان کی شرکت، بالخصوص مولانا عرفان صاحب قبلہ کی شرکت یہاں پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج مجلس کا انداز میرا تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس سے پہلے ایک مجلس چند دن پہلے حیدری مسجد میں نے پڑھی تھی، آپ لوگ موجود تھے، لیکن آج چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا میں یہاں پر آیا ہوں اس لیے تاکہ آپ کی خدمت میں علوم و معارف محمد و آل محمد کے سمندر سے جو ایک قطرے سے بھی کم میں نے حاصل کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں عزیزوں۔ اس لیے بہت ہی مشہور و معروف قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہے، اور اگر میں بنارس کے لہجے میں کہوں تو منہ زبانی یاد ہو چکی ہے۔ اس لیے اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے عرائض پیش کرنے سے پہلے برادر عزیز و گرامی علی جناب مولانا الیاس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کنیکٹر کا کام انہوں نے کیا ہے میرے اور بانی مجلس کے درمیان۔ یہ کنیکٹر کا کام کیا۔ کنیکٹر جانتے ہیں نا، دیکھا ہوگا آپ نے، ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کو جو کنیکٹ کرے اسے کنیکٹر کہا جاتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب کا بھی یہی کام ہے، ان کا بھی دل کی گہرائی سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت ہی مشہور قرآن کی آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے، یہ فرش عزا کا طفیل ہے کہ ہمارے بچے نہ پڑھ کر جتنا پڑھ لیتے ہیں وہ لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارے طلاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑی گفتگو ان کے حساب سے بھی ہو جائے، اور آپ کا بھی جو ذوق ہے اسے بھی بد مزہ نہیں کرنا ہے مجھے، اس لیے سب کو لے کر چلنا پڑے گا مجھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اتنی بات تو سب کو معلوم ہے اور یہاں تک سب کو یاد بھی ہے، لیکن اس کے بعد ایک آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ ثم الینا ترجعون، تم اس کے بعد ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ بہت احتیاط سے میں نے ترجمہ کیا ہے، تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت انسان کو اگر اختیار دے دیا جائے تو اپنی مرضی سے کوئی آنے والا نہیں ہے عزیزوں، غور کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کو بلایا جائے گا، ان کو زبردستی بلایا جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ایک فرشتے کا بھی انتظام کر دیا ہے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کسی سے پرمیشن نہیں لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ فرشتہ جو حضرت سلیمان کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، در سیدہ پر پوچھ کر اندر آ رہا ہے۔ اس لیے کیا کہا اللہ نے کہ تم سب واپس بلائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ جانتے آنے میں اور واپس آنے میں فرق کیا جانتے ہیں آپ؟ ایک بار آپ آتے ہیں
اور ایک بار آپ واپس آتے ہیں، دونوں میں فرق بہت باریک ہے لیکن بہت زیادہ ہے. دیکھیے میں یہاں پر آیا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں رہنے والا کہاں کا ہوں؟ فرض کیجئے میں پونا میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں پونا میں رہتا ہوں، بھیونڈی میں آیا ہوں، توجہ کر رہے ہیں نا؟ تو جب میں یہاں پر آؤں گا ذوالفقار صاحب تو کیا کہا جائے گا کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. لیکن جب یہاں سے مجلس پڑھ کے پونا جاؤں گا تو میں وہاں پر واپس جاؤں گا. عزیزو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں آنا ہے، بلکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں واپس آنا ہے. یعنی تم بارگاہ خداوندی سے نکلے ہو اور تمہیں بارگاہ خداوندی میں واپس آنا ہے. عزیزو، تمہیں اس کی بارگاہ میں واپس آنا ہے. اچھا یہ کوئی میں نے ہوا میں کوئی بات نہیں کہی ہے، اسے قرآن کی آیتوں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. خدا کہتا ہے تم کو ہم نے بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو ہم تمہیں بلائیں گے بھی، لیکن کس لیے بلائیں گے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے جو کچھ بھی یہاں پر کیا ہے تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں دکھایا جائے گا. اس لیے بھیجا ہے تو اس خیال سے جانا کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، پروردگار کی بارگاہ میں تمہیں آنا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت. تھوڑی مجلس ترہیم جو ہوتی ہے، ایصال ثواب کی جو مجلس ہوتی ہے، ذرا خشک ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے اس میں تھوڑا پانی ملانے بھی آتا ہے. تھوڑا سا میرا آپ ساتھ دے دیجئے. اب دیکھیے کیا کہہ رہا ہے قرآن. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ جو ہے، کلمہ ذائقہ جو ہے وہ ذو معنیین ہے. اسے ذو معنی بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ. ذو معنیین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ ذو معنیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایک لفظ ہے کبیر بھائی، اس کے کیا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں. کیا مقصد؟ جیسے لفظ کل ہے، کل سمجھتے ہیں؟ کل آئیں گے اور کل آئے تھے، تو لفظ ایک ہے نا، معنی اس کا دو ہے. تو اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہو یا دو معنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ذو معنیین کہیں گے. لفظ ذائقہ جو ہے وہ ذو معنیین ہے. توجہ کیجئے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جیسے بشارت عربی زبان میں، کیونکہ میں نے کہا طلاب بیٹھے ہیں جن سے یہ بات کر لوں، میں ذرا دیر کے لیے ان سے بات کرنے دیجئے مجھے، پھر میں آپ کی خدمت میں ہوں. جیسے لفظ بشارت جو ہے، بشارت جو ذو معنیین ہے. یعنی میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میرے نبی آپ بشارت دے دیجئے، یعنی اچھی خبر دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی. اس کی جنت کی خاصیت یہ، میں ترجمہ پورا نہیں کر رہا ہوں. تو یہاں پر بشارت کیا ہے، کس معنی میں ہوئی جلدی بتائیے؟ بشارت خوشخبری کے معنی میں ہے. اور یہی بشارت کبھی کبھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک طرح سے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بری خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. منافقین کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے معین کر رکھا ہے. تو ایک بشارت ہے جو اچھی خبر کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، ایک بشارت ہے جو بری خبر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایسے ہی لفظ ذائقہ بھی ہے. اب مجھے دیکھنا ہے میری بات آپ تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے. ایسے ہی لفظ ذائقہ بھی ہے. جو لفظ ذائقہ جو ہے یہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
الناس رحمتا فرحوا بها، جب ہم انہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے دوسری جگہ پہ کہ ذوقوا عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب سے تو عذاب تمہیں چکھایا جائے گا۔ تو یہاں پر ذائقہ بھی دو معنی ہے۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر موت کافر کے لیے آئے تو اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے، مومن کے لیے آئے تو شیریں ہوتا ہے۔ تو ذائقہ جو ہے، ذائقہ موت کا ایک ذائقہ ہے، یاد رکھیے گا، موت کا ایک ذائقہ ہے۔ اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کسی کو معلوم موت کا ذائقہ کیا ہے؟ یہ بتا سکتا ہے؟ دیکھیے جس نے یہ چکھا ہے وہ بتا نہیں سکتا ہے، اور جو بتا دے گا تو وہ پھر وہ اس کے بعد جو ہے اگر کسی نے چکھ لیا جو زندہ ہے تو وہ اس حالت میں نہیں ہوگا۔ تو موت کا تو ذائقہ ہے۔ دیکھیے اگر ہم انکار کر دیں کہ موت کا ذائقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ موت کا ذائقہ ہے، تو جب موت کا ذائقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو اسے بتائے گا۔ بہت توجہ کیجیے گا، ہے نا؟ ہم بتا نہیں سکتے ہیں، ہم بتا نہیں سکتے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہے۔ کیوں؟ ادھر ہم نے چکھا، ادھر بتانے کی حالت میں نہیں رہ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں لفظ ذائقہ ہے تو اس ذائقے کو بتانا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کچھ ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان بھیجنا چاہیے جو بغیر چکھے ہوئے موت کا ذائقہ بتا دیں، بغیر چکھے ہوئے۔ اچھا موت کیسے بتائیں گے؟ میں اس کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے توجہ سماعت فرمائیے گا، بڑے اچھے انداز سے آپ بلی سن رہے ہیں۔ دیکھیے موت ہے مخلوق۔ آج میری مجلس کا جو موضوع ہے بتا دیتا ہوں آپ کو، موت کا ذائقہ ہے۔ مجلس کا جو عنوان ہے رانا عرفان صاحب اللہ، یہ موت کا ذائقہ۔ اچھا موت مخلوق ہے نا؟ موت مخلوق ہے نا؟ رانا الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیے گا ان سے کیسے آپ کو معلوم ہے موت مخلوق ہے؟ خدا کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ تو جو چیز خلق ہوتی ہے اسے مخلوق کہا جاتا ہے، جو خلق کرتا ہے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو اللہ ہوا خالق موت، اور موت کیا ہوئی؟ مخلوق ہے نا؟ موت مخلوق ہے۔ اور حدیث کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا۔ توجہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ موت بھی تو محمد و آل محمد کے سامنے پیدا ہوئی ہے نا؟ تو موت کیا ہوئی؟ مخلوق۔ تو جب موت خلق ہو رہی تھی تو محمد و آل محمد دیکھ رہے تھے، تو اس کے اجزائے ترکیبیہ سے بھی واقف ہے، اس کے ذائقے سے بھی واقف ہے۔ بات چلی جائے گی ادھر ادھر، میں موضوع سے بھی بہک جاؤں گا، لیکن ایک بات جو ذہن میں آ گئی اسے سن لیجئے۔ دیکھیے قرآن ہے تھیوری، ہے نا؟ اس تھیوری کو سمجھانے کے لیے ضرورت ہے کچھ لوگوں کی
ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. آیت اللہ قراتی کہتے ہیں, آیت اللہ قرات, آپ لوگ کے لیے جملہ میں کہہ رہا ہوں, آیت اللہ قراتی کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے بھی کافی ہے, لیکن اس وقت کافی ہے جب اہل بیت سامنے آ جائیں گے. اہل بیت کے بغیر قرآن جو ہے ناکافی ہے, اور اہل بیت ہیں تو قرآن کافی ہے. توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت سی آیتیں ہیں قرآن کی کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے, بات میں نے کہا نا ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن بات آ گئی تو سن لیجیے آپ, میں اس پر بھی آتا ہوں کہ اہل بیت اگر نہ ہوتے تو قرآن کی آیت جو ہے ہمیں سمجھ میں نہ آتی. یاد رکھیے گا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کی تفسیر نہ ہوتی, ان کی تشریح نہ ہوتی, ان کی توضیح نہ ہوتی تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ایک یہودی جو ہے آتا ہے مدینے میں, سن لیجیے بہت دلچسپ واقعہ ہے. آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مسلمانوں ہمیں تمہارے نبی سے ملنا ہے, ہم نے سنا ہے کہ تمہارا کوئی نبی آیا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس قرآن ہے, یہ ہے وہ ہے. تو کہا کہ رسول تو چلے گئے, وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے, کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہودی ہے لیکن کتنا سمجھدار ہے, بات آپ تک پہنچنی چاہیے. وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارا نبی دنیا سے چلا گیا, میں ایک سوال کے لیے آیا تھا, مجھے کچھ پوچھنا تھا. کہا وہ تو چلا گئے, وہ تو چلے گئے. کہا اگر چلے گئے ہیں, جملہ سنیے گا عزیزو, اگر چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنا کوئی نائب تو منتخب کیا ہوگا. انہوں نے اپنا کوئی نائب کا منتخب کیا ہوگا. ارے یہ یہودی ہے لیکن اتنا شعور رکھتا ہے کہ نبی بغیر نائب کے انتخاب کے نہیں جاتا, نبی کو انتخاب کرنا چاہیے. تو کہا ہاں صاحب, نبی نے تو منتخب نہیں کیا لیکن ایک صاحب ہیں جو ان کی جگہ پہ براجمان ہو چکے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا, ان کی جگہ پہ وہ موجود ہیں, جائیے جا کے ان سے سوال کر لیجئے. اب یہ صاحب, یہ یہودی پہنچا وہاں پہ, خبر عام کی گئی صاحب دربار میں. ایک صاحب گئے کہ ایک یہودی آیا ہے اور اسے ایک سوال کرنا ہے. کہا بلاؤ. اچھا پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہودی لوگ وہ تحفے تحائف لے کے بہت آتے تھے, تو ہو سکتا ہے یہ کتاب میں نہیں ہے, بات ذہن میں رکھیے کہ میرا نظریہ ہے, ہو سکتا ہے ذہن میں ان کے بات یہ آئی ہو کہ کچھ دینے کے لیے آیا ہوگا. بہت توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں, کچھ دینے کے لیے آیا ہوگا. تو کہا کہ بلائیے ان کو. وہ آئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. عزیزو سمجھ رہے ہیں نا, مانگنا چاہتا ہوں. کہا پریشان ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر, ایک یہودی ہے جو ایک مسلمان سے قرآن کی آیت سمجھنا چاہ رہا ہے. بہت بڑی بات ہے عزیزو, آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کون سی آیت ہے؟ اس نے آیت پڑھی. چلیے میں آیت پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتا یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں, دیکھیے مجمع بہت سمجھدار ہے اور میں کھل کے کچھ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, اس لیے میں صرف اشارہ کروں گا. آپ کے چہرے کے مسکراہٹ بتائے گی کہ آپ تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ جو تخت پہ موجود تھے انہوں نے کہا پوچھو, اگر میں بتا سکا تو میں بتاؤں گا. آپ جانتے ہیں نا, اگر مگر کنتو پرنتو اس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں علم شک ہو, لیکن جہاں علم یقین ہوتا ہے منبر پہ آواز دی جاتی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی.
اگر جو ہے بڑا عجیب مرحلہ ہے. میں نے اسی اگر کے اوپر حیدری مسجد میں بھی مجلس پڑھی ہے, 8-10 دن پہلے کی بات ہے. اسی اگر پہ پڑھا ہے کہ جہاں بھی اگر آ جائے یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے, یہ بہت ڈینجر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اگر کی گنجائش نہیں ہے, ہم انما والے ہیں, ہم یقین سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اس کو مانتے ہیں جو منبر پہ آ کے اگر مگر نہیں کرتا ہے بلکہ یقین سے گفتگو کرتا ہے. عزیزوں, اگر میں نے جواب دے دیا تو میں جواب دوں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, سب قرآن کی آیت پڑھتا ہے. آیت آپ بھی سن لیجئے, بڑی مزیدار آیت ہے. پوچھتا یہ ہے کہ قرآن میں ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45, ارشاد ہوتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. ایک صلوات پر محمد وعلیہ وسلم. ایک اور صلوات پڑھیں مولانا کے استقبال میں اور ان کی سلامتی کے لیے. تو سنیں عزیزو, کیا کہا؟ اگر میں بتا سکا تو میں جواب دوں گا. خیر, اس نے قرآن کی آیت پڑھی, وہ آیت سن لیجئے کیا ہے. کہتا ہے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ, یہاں پر ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی, اس احمق کو کیا معلوم کہ جو کہہ رہا قرآن آپ کا ہے. قرآن آپ کا تھوڑی ہے, قرآن تو ان لوگوں کا ہے جن کے گھر میں نازل ہوا ہے. ان کے گھر میں نازل ہوا ہے. کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے نبی, آپ انبیاء سے سوال کیجئے, آپ ان نبیوں سے سوال کیجئے کہ جب آپ کو نبوت و رسالت دی گئی تو آپ سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا. یہ سوال کیا کر رہا ہے وہ بھی سن لیجئے. دیکھیے, سوال کبھی اگر یس اور نو میں ہو تو اس کا جواب بہت آسان ہوتا ہے, تیر لگ جاتا ہے اندھیرے میں. میں یہ کہوں یہ دن ہے یا رات, آپ نے کہہ دیا کہ یہ دن ہے تو صحیح ہو گیا مثال کے طور پہ ہے. لیکن جب سوال تفصیل طلب ہو, تشریح مانگ رہا ہو, تو وہاں پر جو ہے اچھے اچھے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ پوچھا یا نہیں پوچھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں بچوں کے لیے, ایک بار اور ریپیٹ کر رہا ہوں. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے نبی, آپ ان سے پوچھئے کہ جب ان کو رسالت و نبوت دی گئی تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا. یہاں پہ رکتا نہیں ہے یہودی, کہتا ہے اگر لیا گیا تو کس جگہ پر لیا گیا, کس تاریخ میں لیا گیا. بہت توجہ کیجئے گا عزیزو. اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جواب تو ان کے پاس تھا نہیں, اور تمام باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں گھڑی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, اور میں نے سنا ہے گوشت بھی گل چکا ہے, لہذا اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں عزیزو. کیا ہوا, یہ چلے گئے, یہ باہر سے نکل آئے. جانتے ہیں نگیٹو خبر جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی شہر میں پھیل جاتی ہے نا. آپ دیکھ لیے کہ وہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر اس کے ویوز زیادہ آتے ہیں جو نگیٹو ہوتا ہے نا, لیکن اگر پوزیٹو ویڈیو ہو تو اس کے ویورز بہت ہی کم ہوتے ہیں. یہی صورتحال اس زمانے میں بھی تھی, اگرچہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن جو بھی لوگ تھے وہاں پر ان کے درمیان خبریں گشت کرنے لگی. ایک آیا تھا, اس نے فلاں سے سوال کیا, وہ جواب نہیں دے سکے. عزیزوں, یہاں پر دین اسلام کی اہانت کی بات تھی, دین اسلام کی بے عزتی کی بات تھی, دین اسلام پہ مشکل آ پڑی تھی. تو جب بھی دین اسلام پر مشکل آئے گی یا مشکل کشا سامنے آئے گا. کیا کہہ رہا ہوں, یا ان کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک مشکل کشا کا جانباز, ایک مشکل کشا کا فدائی,
ایک مشکل کشا کا چاہنے والا جو ہے وہ اسے خبر مل گئی. کسی نے کہا کہاں بیٹھے ہوئے ہو, دین کے اوپر مصیبت آ پڑی ہے. وہ کون ہے جانتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ ابھی آپ پہچان لیں گے. کہا ارے دین پہ مصیبت آن پڑی, میں نام نہیں لوں گا, انشاءاللہ آپ پہچان لیں گے. کہا گئے وہ, اور جانے کے بعد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا تم غلط جگہ پہ آ گئے تھے. غور کر رہے ہیں؟ اب چلو میں تمہیں ایسی جگہ پر لے چلتا ہوں, ایسی شخصیت کے پاس لے چلتا ہوں کہ جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس مسند درس بچھا دیا جائے تو میں قرآن کی آیتوں کو اس طریقے سے بیان کروں گا کہ یہ تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن کی کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی ہے, کون سی آیت آسمان پہ نازل ہوئی ہے, کون سی آیت اندھیرے میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت اجالے میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت سمندر میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت خاص ہے, کون سی آیت عام ہے, کون سی آیت متشابہ ہے, کون سی آیت ناسخ ہے, کون سی آیت محکم ہے. ہم چلو تمہیں ایسی شخص کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں جس کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ہمارے وجود میں اس طریقے سے سمایا ہوا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون موجود ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں, چلو تم کو لے کے چلتے ہیں, ایسے شخص کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں. سمجھ گئے کون ہے یہ؟ کون ہے جو لے کے جا رہا ہے؟ یہ آبرو اسلام ہے. یہ رہنے والا جو ہے یہ عرب کا نہیں ہے, یہ ایران کا رہنے والا ہے, یہ شیراز کا رہنے والا ہے. اس کا اصلی نام روسبا ہے, اور یہ جب ان کے در پہ آیا ہے تو اس نے اپنے ایمان کو اتنا بلند کر دیا کہ رہنے والا ایران کا ہے لیکن اہل بیت میں داخل ہو گئے. چلو چلتے ہیں. لے کر گئے, کہا یہ دیکھو یہ میرا مولا بیٹھا ہوا ہے, تم سوال ان سے کرو. گیا. اگر آپ نے میری پہلی جو گفتگو میں نے کی ہے وہ آپ نے اگر ذہن میں اتار لیا تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. وہاں جب پوچھا گیا کہ کچھ سوال ہے تو وہاں پیشانی جو ہے اس پہ پسینہ آ گیا. البتہ پسینہ میری پیشانی پر بھی ہے عزیزو, لیکن یہ پسینہ جو ہے یہ محنت کی بنیاد پر ہے, یہ شرمندگی کی بنیاد پر نہیں ہے. غور کر میں کیا کہہ رہا ہوں, پسینہ آ گیا. وہاں پر یہاں آئے تو فوراً چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. مولا مسکرائے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جناب قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. کون سی آیت پڑھو؟ آیت پڑھتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ جب ان نبیوں کو رسالت دی گئی تھی, نبوت دی گئی تھی, تو ان سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ بہت توجہ کریں گے عزیزو, کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کی یہ آیت زمین پر نازل ہوئی ہے؟ نہیں, قرآن کی آیت زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر نازل ہوئی ہے. یہ آیت جو ہے آسمان پہ نازل ہوئی ہے. مولا بیان کر رہے ہیں. کہا کس موقع پہ نازل ہوئی؟ کہا ایک مرتبہ نبیوں کی روحوں نے اللہ سے یہ التماس کی, ریکویسٹ کی, اے میرے پروردگار ایک مرتبہ تیرے حبیب کی اقتداء میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا, ان کی التجا کو قبول کر لیا. جب پیغمبر معراج پہ جانے لگے نا تو معراج پہ جانے سے پہلے جو ہے انبیاء کو نماز پڑھائی. گویا بتانا چاہا
کہ اگر پیغمبر کو معراج چاہیے تو وہ قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر تک پہنچے، اور نبیوں کو معراج چاہیے تو آخری نبی کی ابتدا میں نماز پڑھ لے۔ نماز شروع ہوئی عزیزو، نماز شروع ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا تو نماز کے بعد آپ تعقیبات نماز پڑھتے ہیں، آج انداز بدل گیا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، یا اے میرے نبی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، میرے نبی آپ ان سے سوال کیجئے کہ جب ان کو نبوت دی گئی تھی، جب ان کو رسالت دی گئی تھی تو ان سے کون سا پیکٹ، کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ پیغمبر کھڑے ہوئے اور نبیوں کو مخاطب کیا اور کہا یا معاشر الانبیاء، اے گروہ انبیاء، یہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، تم بتاؤ کہ تم لوگوں کو جب رسول جب رسالت دی گئی، جب نبوت دی گئی تو تم سے کون سا عہد و پیمان لیا گیا؟ تمام نبیوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ جب تک 3 طرح کے عہد و پیمان نہیں لے لیے ہمیں نہ نبوت ملی نہ رسالت ملی۔ پہلے پیمان کو توحید کہتے ہیں، دوسرے کو نبوت کہتے ہیں، تیسرے کو علی کی ولایت کہتے ہیں۔ اب غور کر رہے ہیں، جب تک یہ 3 عہد و پیمان نہیں لے لیے، جب تک یہ 3 طرح کے عہد و پیمان نہیں لے لیے، ہمیں نبوت اور رسالت نہیں دی گئی ہے۔ عزیزو 3 چیزیں ہیں، نبی اور علی اور خدا، ان تینوں کو ماننا پڑے گا، تب جا کے نبوت ملے گی، تب جا کے رسالت ملے گی۔ بہت ادب و احترام کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیں کہ جب بغیر علی کی ولایت کے ارے نبیوں کو نبوت نہیں مل سکتی ہے تو تمہیں جنت کیا مل جائے گی؟ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اور جوان آپ اس کا جواب دینے کے لیے آمادہ رہیے گا۔ ایک سوال جوان کرتے ہیں، مجھ سے بھی کئی سوال کیا کہ کیا انبیاء بھی کلمہ پڑھتے تھے؟ مولانا اظہار صاحب اللہ کتاب میں نے بند کر دیا ہے، اب اس کے بعد مجھ سے حوالہ مت مانگیے گا۔ الیاس صاحب آپ بھی حوالہ نہیں مانگیے گا، اب یہاں سے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنی ذاتی اختراع ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہاں سے میرا نظریہ ہے، آپ پتہ نہیں مانتے وہ آپ کے اوپر ہے، لیکن کتاب میں یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جوان پوچھتے یہ ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا انبیاء بھی کلمہ پڑھتے تھے؟ بولیے، انبیاء بھی کلمہ پڑھتے تھے؟ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انبیاء بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ عزیزاں کیسے؟ کلمہ 3 اقرار لیے گئے نا، توحید، نبوت اور ولایت دن میں رکھیے گا۔ جی ہاں، آدم بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ ہوا نا ان کا؟ نو کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ابراہیم کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ موسیٰ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ عیسیٰ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اما ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے داخل کر لیا؟ تم تھوڑی سوال کرو گے، ہم تم سے سوال کریں گے۔ ارے داخل تو پہلے تھا، تم نے کب نکال دیا؟ داخل تو پہلے تھا،
تم نے کب نکال دیا؟ غور کر رہے ہیں محترم، میں نے کہا نا بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اور جس بات کو مجھے پیش کرنا تھا میں اس کو مکمل نہیں کر پاؤں گا. چلیے مجھے 5-7 منٹ زیادہ دے دیجئے تاکہ یہ جو بحث میری ادھر ادھر چلی گئی جو ہے ذائقے پر میری گفتگو چل رہی تھی. اور میری مجلس کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ سوچتا ہوں اور کچھ پڑھ دیتا ہوں آ کے عزیزوں. تو بہرحال سنے ذرا محترم، ذائقے پہ بات ہو رہی تھی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا. اب دیکھیے، اب یہ آج کل یہ خبر جو ہے عام ہو گئی ہے، شکایت عام ہو گئی ہے کہ ذائقہ جو ہے ڈاکٹر صاحب، ہر ذائقے کو سمجھنے کے لیے جو میڈیا ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے نا. ذائقہ جو ہے وہ آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، چھو کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہے نا. ذائقہ جو ہے وہ چکھ زبان پہ رکھنے کے بعد. مائیں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ آنکھ کے اوپر دال نہیں رکھتی ہیں، زبان پہ رکھتی ہیں نا، ہے نا. تو ہر شے کے ذائقے کو سمجھنے کے لیے زبان ضروری ہے، زبان ٹھیک ہونی چاہیے. ورنہ اب شکایت عام ہو گئی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وقت ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. شکایت عام ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب اب جو ہے زبان کا ذائقہ کام نہیں کر رہا ہے نا. ہوتا ہے جو بیمار ہو، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ کیپسول لے لو. حکیم صاحب ہم تو معجون دے دیں گے مثال کے طور پہ، ہے نا. تو ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا. کیوں؟ ذائقہ جو ہے جب نظام جسم میں اعتدال نہیں ہوتا ہے تو ذائقہ کام نہیں کرتا ہے عزیزوں. جب نظام جسم میں جو ہے اعتدال نہیں ہوتا ہے تو ذائقہ کام نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے گا اسی طریقے سے ایمان کا بھی ذائقہ ہے. جس کا ایمان جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط، دریا سے زیادہ وسیع ہوگا اور آسمان سے زیادہ بلند ہوگا، وہ موت کے ذائقے کو جب اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے اے چچا جان، موت ہماری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. موت ہماری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور آپ دیکھیں عزیزو کہ دو چیزیں ہیں. ذائقہ زبان کے ذریعے سے ہے نا. ایک شہد کا ایک قطرہ لیجئے اور زبان پہ رکھ دیجئے، ہے نا، اچھا لگے گا. لیکن اگر مرچے کا ایک بیج آپ نے رکھ دیا تو کیا کیفیت ہوگی؟ آپ غور کر رہے ہیں، ہے نا. جناب قاسم نے، میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی بات کسی اور موقع پہ انشاءاللہ. جناب قاسم نے کیا کہا؟ الموت عندی احلی من العسل، موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ سب سنا ہوا ہے. یہ بس 5 منٹ 7 منٹ فضائل اور 5 منٹ مصائب انشاءاللہ، اور مجلس ختم ہو رہی ہے آپ کی. جناب قاسم سے پوچھا امام حسین نے، ذرا غور کیجئے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں. جناب قاسم سے امام حسین نے پوچھا، بیٹا موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ موت تمہاری نگاہ میں کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کیا وقت لیا؟ کیا ٹائم لیا؟ نہیں نازیزو، وقت اور ٹائم نہیں لیا. ادھر امام حسین نے پوچھا اور فوراً جواب دیا عزیزو، فوراً جواب دیا. اور کیا کہا؟ کہ موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. آج کی جو تحقیق ہے، جائیے چیک کر لیجئے گا کہ سب سے زیادہ جو میٹھی شے ہے اور مفید ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہد ہے عزیزو. وہ شہد جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. 1400 سال پہلے جناب قاسم نے کہا تھا کہ سب سے میٹھی شے جو ہے ہم اس سے کمپیئر کر رہے ہیں موت کو. آج دنیا مان رہی ہے کہ شہد سب سے زیادہ
میٹھا ہے اور سب سے زیادہ کارآمد ہے عزیزو. بات جو مجھے کہنی ہے عزیزو، بات جو مجھے کہنی ہے کہ جناب قاسم نے کربلا 2 بھائیوں نے تیار کیا. خصوصی طور پہ جناب قاسم نے کیا کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. پوری توجہ کیجئے گا، بس فضائل کا آخری منزل میں فضائل ہے. سنیں عزیزو، جناب قاسم نے کیا کہا؟ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے عزیزو، موت. اب سوال یہ ہے عزیزو کہ جناب قاسم نے ہی یہ بات کیوں کہی؟ بہت توجہ کریں گے عزیزو. یہ بات جو ہے جناب قاسم نے کیوں کہی، جناب عباس نے کیوں نہیں کی؟ اور اس کے پہلے سوال تو یہ بھی ہے عزیزو، اس کے پہلے سوال یہ ہے کہ جناب قاسم نے کہا موت سے زیادہ شیریں ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے، آپ ایک بچے کو لیجئے عزیزو، ایک بچے کو لیجئے اور لینے کے بعد آپ اس کی زبان کے اوپر کیا کیجئے؟ ایک قطرہ شہد کا رکھ دیجئے. آپ مجھے انصاف سے بتائیں، بچہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ خوش ہو جائے گا نا، ہنس دے گا نا، مسکرائے گا نا عزیزو، یہی تو ہے نا. لیکن اگر اس بچے کی زبان کے اوپر آپ مرچے کا ایک بیج رکھ دیجئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے. بچہ روئے گا نہیں روئے گا؟ بچہ روئے گا نا عزیزو. ارے روئے گا، آپ کہہ رہے ہیں روتے روتے سر جو ہے گھر سر پہ اٹھا لے گا. معلوم یہ ہوا کہ اگر بچہ رو دے تو ناراض ہے، بچہ مسکرا دے تو اس کا مطلب خوش ہو رہا ہے. علی اصغر نے آواز دی، بھیا قاسم دعویٰ تم نے کیا تھا، دلیل ہم پیش کریں گے. دعویٰ تم نے پیش کیا ہے، دلیل میں پیش کروں گا. تو جناب قاسم نے ہی یہ بات، اس کو مکمل کر لینے دیجئے بھائی. بس جناب قاسم نے ہی یہ بات کیوں کہی کہ موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ یہ بات تو جناب عباس بھی کہہ سکتے تھے، یہ بات تو جناب علی اکبر بھی کہہ سکتے تھے. جناب قاسم نے کبھی سوچا؟ آپ نے اتنی مجلسیں آپ سنتے ہیں کہ جناب قاسم نے ہی یہ کیوں کہا کہ موت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ جناب قاسم نے، آخر تک میری بات پہنچنی چاہیے، جناب قاسم نے یہ بات کیوں کہی؟ میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن میرے استاد معظم نے، حوزہ علمیہ قم کے ایک معینات استاد نے ایک بات کہی کہ دیکھو اہل بیت کی مظلومیت کو کھل کر بیان کیا کرو، ورنہ تم میں اور بنی امیہ میں کیا فرق رہ جائے گا. غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اب یہاں پہ جو بات ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے ان کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے. بات یہ ہے عزیزو کہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین، ان دونوں کے اخلاق کو بنی امیہ کے جیرہ خاروں نے، بنی امیہ کے نمک خاروں نے کیا کیا؟ دونوں کے کردار اور کیریکٹر کو الگ الگ پیش کیا. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ کیا کہا انہوں نے کہا یہ کہ امام حسین کا جو مزاج تھا وہ گرم تھا، اس لیے انہوں نے جنگ کی، اور امام حسن کا مزاج سرد تھا، اس لیے معاذ اللہ وہ موت سے ڈر گئے. اب سمجھے نا عزیزو کہ موت کے بارے میں اعلان جناب عباس نہیں کریں گے، جناب علی اکبر نہیں کریں گے. آپ نے اردو میں سنا ہے نا کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، اور عربی میں بھی کہا جاتا ہے الولد سر الابی، ارے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے. جناب عباس آگے نہیں آئے، جناب علی اکبر آگے نہیں آئے، جناب اونا محمد آگے نہیں آئے. جناب قاسم نے آواز دی، تم نے میرے بابا حسن کو یہ کہہ دیا وہ بزدل ہے، الموت انی نابل الحسن. سوچو جب باپ بیٹے کا جذبہ ایسا ہے تو باپ کا جذبہ کیسا ہوگا؟
یہ ہے سر باپ. میرے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو, میرے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ موت سے ڈر گئے تھے اس لیے انہوں نے سلو کر لی. نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا ہی اقدام کیا جاتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو سلو کی جاتی ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو جنگ کی جاتی ہے. ان کے مزاج میں کوئی تضاد نہیں ہے, کانٹراڈکشن نہیں ہے, بلکہ ان کا مزاج الہی مزاج ہوتا ہے. الحسن والحسین امامان, حسن اور حسین امام ہیں, قاما و قعدا, یہ چاہے بیٹھے رہیں چاہے کھڑے ہو جائیں, چاہے جنگ کریں چاہے سلو کریں. ابھی تو میں نے مصائب بھی نہیں شروع کیا عزیزو, ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے عزیزو, آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. تصور, مصائب کا تصور کر کے گریہ کرنا بہت بڑی بات ہے. مصائب سن کر گریہ کرنا تو آسان ہے, لیکن آپ تصور پہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ جذبہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو جذبہ آپ کے پاس ہے. میں مزاح کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا, لیکن سنیں عزیزو, آپ یہ جو رو رہے ہیں نا, آپ کے جو یہ آنکھوں میں آنسو ہے نا عزیزو, ذرا تصور کریں کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس کی ارزش کیا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ محبت یک طرفہ ہے, یہ ون وے نہیں ہے, یہ ٹو وے محبت ہے عزیزو. آپ فقط حسین سے آپ محبت کرتے ہیں, نہیں عزیزو, امام حسین بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے عزیزو تو ہماری فکر کام نہیں کرتی ہے, ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے, ہم کسی سے فون پہ بات نہیں کر پاتے ہیں. لوگ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو مرحوم یا مرحومہ کے جو وارث ہیں وہ فون پہ بات نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جذبات ہیں, وہ کیفیت ہے جس کی بنیاد پہ وہ بات نہیں کر پاتے. لیکن ذرا تصور کرے عزیزو, جس کا 71 دنیا سے رخصت ہو گیا ہو, جس کے 71 مارے گئے ہوں, جس کے 71 شہید ہو گئے ہوں, جب وہ امام سجاد کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے میرے لال سید سجاد, ارے تمہیں رہائی ملے گی, ہاں میری شہادت کے بعد ارے تمہارے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی, تمہاری عورتوں کو اسیر کر لیا جائے گا, تمہیں جو ہے رہائی ضرور ملے گی, لیکن جب رہائی ملے نا تو میرے شیعوں کو مدینے میں جا کر سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ حق وفا تو یہی ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے, اللہ اکبر, جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لے. آزادارو, یہ پیاس ایسا مرحلہ ہے, یہ پیاس ایسا مرحلہ ہے کہ اہل بیت نے اسے ہمیشہ یاد کیا ہے. یہی وجہ ہے عزیزو, ارے شہربانو مرحومہ کی مجلس ہے نا, تو کیا امام سجاد کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا؟ یہی وجہ ہے عزیزو کہ جب امام سجاد مدینے پہنچ گئے, اب جب گھر سے باہر نکلتے تھے نا, جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو قصاب کو دیکھتے تھے وہ جانور کو لٹکائے ہوئے ہیں, تو پوچھتے تھے یہ بتاؤ بھائی کہ تم نے جب یہ جانور ذبح کیا تو ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر, انہیں پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ تو قصاب کہتے تھے اے مولا, ارے ہم قصابوں کی عادت یہ ہے, ہم قصابوں کی عادت یہ ہے کہ جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں. بس میرا مولا سجاد ارے کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دیتا تھا, ہائے میرا بابا, بتا ابھی قتلات شانہ, ہائے میرا بابا, ارے پیاسا شہید کر دیا گیا, اسے ایک قطرہ آب بھی نہ دیا گیا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، تجھے واسطہ ہے تیری عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ. یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما، ان کے دشمن اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو پروردگار انہیں نابود فرما. ایران اسلامی کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما. جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو رشتہ داروں کو صبر و اجر عنایت فرما. یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جن لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے مرحومہ کے خانوادے کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور آپ کی جانب سے ان کی خدمت میں اس سانحے کی وجہ سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. ایک اعلان ہے اسے بھی سماعت فرما لیجیے. مولانا اظہار صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آج 9:30 بجے حیدری جامع مسجد میں مجلس برگزار کی جا رہی ہے. آج ہی کے دن رات میں 9:30 بجے حیدری مسجد میں مولانا اظہار صاحب قبلہ کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہوگی، اور جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہے حقیر ہی اس مجلس کو پڑھے گا، لہذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ محترمہ شہربانو بنت مرحوم مغفور جناب اشتیاق حسین کی روح کو ایصال فرما دیا.